نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام اساتذہ کرام، اراکین بز، اراکین جوری اور میرے ہم مکتب و ہم مسلک ساتھیوں، آج مجھے جس عظیم موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا اس کا عنوان سخن ہے فتنہ انکار حدیث اور اس کا صد باب. سامعین محترم، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میرا محبوب جو کچھ کلام فرماتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کے لیے بنی نوع انسان کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے اس دار فانی میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور ان احکامات پر عمل پیرا کروانے کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگاتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس نبی کو نئی کتاب یا صحیفے عطا کرتا، ان میں سے کسی نبی کی نہ تو کتاب کی ذمہ داری اپنے ذمہ لیتا اور نہ ہی اس نبی کی زبان مبارک سے جاری ہونے والے تبلیغی ارشادات کی ذمہ داری قبول کرتا، جس کی وجہ سے ہر امت نہ صرف اپنے نبی کی تبلیغی ارشادات کو جھٹلاتی رہی بلکہ وحی الہی کے ذریعے نازل ہونے والی کتاب اور کلام کے اندر بھی تحریف و تخفیف کرتی رہی. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی اصلاح اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہونے والے تبلیغی ارشادات کا وقت آیا تو معلوم تھا کہ اس نبی پر بھی ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگ جمال مصطفیٰ کا، کمال مصطفیٰ کا، جلال مصطفیٰ کا، خصال مصطفیٰ کا، محبت مصطفیٰ کا، جلوت مصطفیٰ کا، خلوت مصطفیٰ کا، پیغام مصطفیٰ کا، کلام مصطفیٰ کا اور حدیث مصطفیٰ کا انکار کریں گے. مگر اے حبیب، اب تیرے خدا نے نہ صرف قرآن کی بلکہ حدیث مصطفیٰ کی بھی ضمانت دے دی اور فرمایا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے محبوب، اب تیرے خدا نے زبان مصطفیٰ کو فرمان خدا بنا دیا. سامعین محترم، عصر حاضر کے اس پرفتن دور کے اندر غامدی جیسے بیہودہ لوگ جو میرے آقا کی احادیث کا انکار کر کے معجزات مصطفیٰ کو اشیانہ کہہ رہے ہوں اور من رعانی فقد رعا الحق کی بشارتوں کو اپنے کارندوں اور حکومتی سپورٹ کے ذریعے 101 دینی مغالطے جیسی کتابوں کو شائع کرا کے آقا کی ان بشارات کو شیطانی وسوسہ کہہ کر امت مسلمہ کا اپنے نبی سے عشق و محبت کے تعلق کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہوں. شاید کہ انہی لوگوں کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، اس کلمہ گو کو مومن نہ سمجھے انسان، ظاہر میں تو ہے مسلمان، ہے باطن میں یہ شیطان. سامعین محترم، اس فتنہ کا سدباب نہ محض کفر کے فتوے لگانے سے ہوگا نہ مناظروں سے ہوگا، بلکہ اس کا توڑ ہمارے حکمرانوں کو کردار فاروقی اپنانے سے ہوگا. سامعین محترم، افسوس یہ ہے
کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر یہ ہمارے حکمران اس فتنہ کا کلاؤ کمر کرنے کی بجائے اس کو پروان چڑھا کر عیسائیوں، یہودیوں اور لابیوں کو خوش کر رہے ہیں۔ ایسے دور میں لازم ہے کہ ایسے حکمران کو تلاش کیا جائے، ایسے لیڈر کو تلاش کیا جائے جو مصطفیٰ کا غلام بن کر، جو صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت اور علی کی شجاعت کا علمبردار ہو، جو وارث ابو ذر بھی ہو اور مظہر قوت حیدر بھی، جو حکمت کا لقمان بھی ہو اور بصیرت کا سلمان بھی، جو تخت کا سکندر بھی ہو اور بخت کا قلندر بھی، جو وقت کی آواز، دھڑکنوں کا ساز، حق کی صدا، رحمتوں کی گھٹا، رومی کا علم، جامع کا عشق بن کر یہ اعلان کر رہا ہو کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وما توفیقی